بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام التحية والإكرام على النبي المطهر والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود أحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد الله على أرواحهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة المجزية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اللهم صل على محمد وآل محمد اللہ رب العزت بحق محمد محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ آمین خالق نبی ازل العزیزان بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو اس ذکر کو ہماری ہم سب کے مظلومین تمام شہداء ملت اور بالاخص مرحوم مقبول امیر حسن ترینسی اور اس خاندان کے دیگر مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے اللہ آمین خالق کائنات بحق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ آمین اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل میرے محترم معزز اور محترم سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ذات حقیقت میں مستقیم اللہ نے مہربان خالق نے رحمان و رحیم پروردگار نے اس عارضی اور فانی دنیا میں ہمیں کامیاب باوقار باعزت اور سربلند زندگی بسر کرنے کے لیے اور میدان محشر کی ہولناکیوں سے نجات کے لیے نبی بھی صادق عطا فرمایا، امام بھی صادق عطا فرمایا۔ خالق کائنات کے الطاف میں سے عظیم لطف ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ہی گھر سے نبوت بھی عطا فرمائی اور امامت بھی عطا فرمائی۔ خالق کائنات نے جو ہم پر احسانات کیے ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں احسانوں میں ایک عظیم احسان یہ ہے کہ اس کریم اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 نبی بنائے، ان میں 313 رسول بنائے، ان میں 5 اولي العزم پیغمبر بنائے۔ خالق کائنات نے سارے نبی ایک جیسے نہیں بنائے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض،
اللہ نے سارے رسول ایک جیسے نہیں بنائے. اللہ فرماتا ہے ہم نے بعض رسولوں کی فضیلت عطا کی. اللہ نے جو رسولوں میں 5 اولي العزم بنائے وہ بھی ایک جیسے نہیں بنائے. خالق کائنات کا یہ احسان ہے ہم پر کہ اللہ نے 1,24,000 نبیوں میں سے 313 رسولوں میں سے 5 اولي العزم پیغمبروں میں سے جسے سب سے بڑا بنایا تھا ہمیں اس کا امتی بنا دیا. خالق کائنات نے یہ احسان کیا. قادر مطلق اللہ ہے, اس کے قادر ہونے میں بھی کوئی شک نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ کائنات کے ذرے ذرے پہ قدرت رکھتا ہے. وہ خالق لم یزل اگر چاہتا ہمیں آج خلق کرنے کی بجائے آج سے 2000 سال پہلے خلق کر دیتا, 4000 سال پہلے خلق کر دیتا. اس کی قدرت میں کسی کو شک نہیں ہے. یہ احسان ہے اس اللہ کا کہ قادر ہونے کے باوجود اس کی مصلحت نے تقاضا کیا کہ ہمیں کسی چھوٹے نبی کا امتی نہیں بنایا. اس خالق نے ہمیں نبیوں کے سردار کا امتی بنایا. اور یہ احسان اللہ نے صرف یہاں تک نہیں رکھا. میں کہا کرتا ہوں یہ احسان ہے میرے کریم اللہ کا. اللہ نے نبی عطا فرمایا تو سید الانبیاء, امام عطا فرمایا تو سید الاولیاء, بیوی عطا فرمائی تو سیدۃ النساء, شہزادے عطا فرمائے تو سیدہ شباب اہل الجنہ. کائنات کی ساری سرداریاں جس چوکھٹ پہ آتی تھی ہمیں ان کا مطیع بنا دیا. بلندتر سلوات. بہت بڑا اعزاز ہے. خالق کائنات نے ہم پر یہ احسان کیا. اللہ نے سب سے بڑا نبی ہمیں عطا فرمایا اور ہمیں اس کا امتی بنایا. بات یہاں تک نہیں رکی. پھر خالق کائنات نے, میں طالب علم ہوں, میں نے بڑی دقت کے ساتھ احادیث کو پڑھا, میں نے پوری دیانت کے ساتھ تاریخ کو پڑھا. پوری تاریخ میں, تاریخ اسلام میں, پوری احادیث کی کتابوں میں مجھے ایک حدیث نہیں ملی, مجھے کوئی ایک روایت نہیں ملی کہ سید الانبیاء نے, حبیب کبریا نے, محبوب خدا نے, سید الانبیاء نے اپنے صحابہ میں سے کسی کو اپنے جیسا کہا. یہ دوسرا احسان ہے خالق کا کہ اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کیا. اتنا بڑا نبی, سید الانبیاء, سید الرسل, سید المرسلین, خاتم الانبیاء, امام الانبیاء, محبوب خدا, لولاک لما خلقت الافلاک کا مصداق عدم پیغمبر اللہ نے عطا فرمایا. اور جب اللہ کی مصلحت نے تقاضا کیا کہ اب باب نبوت بند ہو جائے, اب ختم نبوت ہو جائے, اب باب نبوت بند ہو جائے, اب باب رسالت بند ہو جائے, اب کسی نبی کی ضرورت نہیں, اب کسی رسول کی ضرورت نہیں, چونکہ سب سے بڑا نبی آ گیا, اب اس سے بڑا تو ہے کوئی نہیں جسے میں بھیجوں. باب نبوت بند کیا. احسان یہ کیا اللہ نے کہ اللہ نے مجھے اس نبی کے بعد نبی جیسے امام عطا فرمایا. اللہ رب العزت نے ہم پر یہ احسان کیا کہ اللہ نے ہمیں نبوت اور خصوصیات نبوت کے علاوہ جتنے کمالات اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائے, نبوت اور خصوصیات نبوت کے علاوہ جتنے کمالات اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائے, اللہ نے وہ سارے کمالات ہمارے آئمہ کو عطا فرمائے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ رب العزت کا لطف ہے. جتنی صفات حسنہ, یہ عقیدہ ہے, علم کلام کی گفتگو ہے, عقیدے کی بات ہے. یہ مکتب آل محمد کا عقیدہ ہے. اور یہ بھی بڑی واضح سی بات ہے کہ عقیدے فرد کے نہیں ہوتے. ہمارے ہاں یہ رسم بن گئی ہے اور لوگوں کے ہاں مروج ہو گئی ہے اور لوگ باتیں کرتے ہیں جی میرا عقیدہ یہ ہے, میرا عقیدہ یہ ہے. عقیدہ میرا نہیں ہوتا, عقیدہ مکتب کا ہوتا ہے.
عقیدہ وہ ہوتا ہے جسے قرآن بیان کرے، جسے احادیث اور فرامین معصومین بیان فرمائے۔ عقیدہ وہ ہوتا ہے، عقیدہ مکتب کا ہوتا ہے، عقیدہ مذہب کا ہوتا ہے۔ آل محمد کے مکتب کا عقیدہ جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے وہ عقیدہ یہ ہے، کسی صفت حسنہ میں رعیت کو کوئی بندہ نہ نبی سے افضل ہوتا ہے نہ امام سے افضل ہوتا ہے۔ تمام صفات حسنہ میں امام اپنی رعیت سے افضل ہوتا ہے۔ کسی ایک صفت میں بھی کوئی رعیت کا بندہ کسی امام سے، امت کا کوئی بندہ کسی صفت حسنہ میں اپنے نبی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اگر وہ امت کی یا وہ رعیت کا بندہ وہ کسی صفت میں افضل ہو جائے تو یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہوگا کہ مفضول کو نبی بنا دیا ہے، افضل کو امتی بنا دیا۔ اور ہم چونکہ اصول دین میں عدل کے قائل ہیں، اللہ عدل کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے عدل کا تقاضا ہے جو صاحب صفات حسنہ ہے اسے منصب عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت نے خالق کائنات نے، آپ تاریخ پڑھیے انبیاء کی، آپ تاریخ پڑھیے رسولوں کی، آپ تاریخ پڑھیے ائمہ کی، آپ کو پتہ چل جائے گا اللہ نے جسے بھی منصب عطا کیا، منصب عطا کرنے سے پہلے اللہ نے اسے کمالات عطا پہلے کمالات عطا فرمائے، پھر اللہ نے انہیں منصب عطا فرمائے۔ جسے آپ صفت حسنہ کہہ سکتے ہیں، جو کمال ہو سکتا ہے بندے کے لیے، جو کمال ہو سکتا ہے مخلوق کے لیے، جو کمال ہو سکتا ہے انسان کے لیے، جسے آپ کمال کہہ سکتے ہیں، اللہ نے وہ سارے کمالات ہمارے رہبروں کو عطا فرمائے۔ وہ کمال علم ہو، وہ کمال صدق ہو، وہ کمال حلم ہو، وہ کمال سخاوت ہو، وہ کمال شجاعت ہو، وہ کمال انفاق ہو، وہ کمال غریب پروری ہو، وہ یتیم پروری ہو، وہ مسکینوں کا خیال رکھنا ہو۔ جس صفت حسنہ کو دیکھو گے آل محمد ہر صفت حسنہ میں اپنی رعیت سے افضل نظر آئے گی۔ اور انسانی زندگی کا کمال، انسان کی زندگی کا کمال دو چیزوں پہ مبنی ہے۔ انسان کی زندگی دو چیزوں پہ قائم، ایک دل پہ، ایک زبان پہ۔ اگر دل ہی نہیں ہے تو زندگی کیسے ہو؟ اور زبان نہ ہو زندگی کیا ہے؟ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پھر امام فرماتا ہے الانسان مخبوب تحت لسان، یہ بندے اپنی زبان کے نیچے چھپے ہوئے، جب تک نہیں بولتے تو پتہ نہیں چلتا۔ جیسے ہی بندہ کلام کرتا ہے نا پتہ چل جاتا ہے یہ کتنے پانی میں ہے، اس کی گفتگو کی سطح کیا ہے، یہ کس سطح کی بات کر رہا ہے، یہ کیسی بات کر رہا ہے، فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ دل اور زبان، دل علم کا مرکز ہے، زبان صداقت کا معیار ہے۔ انسان کا کمال دل میں علم ہونا چاہیے، زبان پہ صداقت ہونی چاہیے، اس سے انسان کو کمال ملتا ہے۔ تو جب عام انسان کا کمال دل کے علم اور زبان کی صداقت پر ہے تو ذرا سوچئے جسے اللہ نے انسانیت کے لیے رہبر بنا کے بھیجا انہیں کتنا علم عطا کیا ہوگا، کتنی صداقت عطا کی ہوگی۔ زبان کے کتنے سچے ہوں گے، اللہ نے انہیں کتنا علم عطا کیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مکتب آل محمد کی خصوصیت، میں چونکہ مکتب آل محمد کا طالب علم ہوں اور میں اکثر مجالس میں کسی اور مکتب کی بات ہی نہیں کرتا کیونکہ میرے اپنے فضائل اتنے ہیں مکتب کے کہ میرے پاس وقت ہی نہیں کسی اور کی بات کروں نا۔ اللہ رب العزت کا کمال لطف یہ ہے، کمال لطف یہ ہے کہ اللہ نے مجھے وہ عالم عطا کیے ہیں رہبر، تاریخ علم میں
مجھے ایک بندہ نہیں ملا جو میرے کسی امام کے استاد ہونے کا دعویٰ کرے. ایک بندہ بھی نہیں. مجھے نہیں ملا کہ میں فلاں فرزند اہل بیت علیہ السلام سے کسی فرد کو میں نے پڑھایا. میں نے تاریخ میں پڑھا ہے ایک شخص کو امام علی نقی علیہ السلام کے لیے معین کیا گیا. تاریخ میں نے پڑھا امام محمد تقی علیہ السلام کی عمر جو ہے نا 28 سال تھی جب آپ شہید ہو. حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی عمر ابھی چھوٹی تھی, چھوٹے تھے. کچھ لوگوں نے ایک ماسٹر جی کو ٹیوٹر معین کیا کہ ذرا جا کے علی ابن محمد کو ذرا پڑھایا کرو. جو ہے ظاہر 15-20 دن بعد پروگریس رپورٹ طلب کی گئی. بتاؤ بھائی کیسا جا رہا ہے, کیسی ہو رہی پڑھائی. میں نے خود اپنی آنکھوں سے روایت پڑھی. وہ ٹیوٹر کہتا ہے کیا پوچھ رہے ہو, کہ جاتے ہو نا پڑھانے, کیا پوزیشن ہے اسٹوڈنٹ کی. انہوں نے کہا تمہیں کس نے کہا میں پڑھانے جاتا ہوں, تمہیں کس نے کہا میں پڑھانے جاتا ہوں, میں تو فرزند رسول سے سیکھنے جاتا ہوں. ایک بندہ بھی نہیں ملا مجھے تاریخ میں جو میرے کسی امام کے استاد ہونے کا دعویٰ. پھر اللہ نے مجھے عالم علم لدنی. میں کل مطالعہ کر رہا تھا تذکرۃ الاطہار میں شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا. امام خود فرماتے ہیں اپنے ایک صحابی اپنے علم کے بارے میں, اللہ رب العزت نے ہمیں جو عطا کیا ہے کہ ہمارا علم غابر بھی ہے, مجبور بھی ہے, نکت فی القلوب بھی ہے, نکت فی الاسماء بھی ہے. ہمارے پاس جعفر احمر بھی ہے, ہمارے پاس جعفر ابیض بھی ہے, ہمارے پاس صحف فاطمہ بھی ہے, ہمارے پاس عصائے موسیٰ بھی ہے, ہمارے پاس الواح موسیٰ بھی ہے, ہمارے پاس سلیمان کی انگشتری بھی ہے, میرے پاس اپنے دادا اور نانا کا پرچم بھی ہے. میرے امام نے فرمایا غابر اسے کہتے ہیں جو کام ہونے والے ہیں, جو ہو رہے ہیں, ہونے والے ہیں, ہم انہیں بھی جانتے ہیں. جو مضبور ہے, جو ہو چکا ہے, ہم انہیں بھی جانتے ہیں. جسے ہم علم کلام میں ماکان اور ما یکون کہتے ہیں, جو ہو چکا ہے انہیں بھی جانتے ہیں, جو ہونے والا ہے ہم انہیں بھی جانتے ہیں. ہمارے علم میں نکت فی القلوب ہے, یعنی ایسی باتیں ہیں جو دل پہ اترتی ہیں. یعنی ہمارا علم بندوں سے پڑھ کے حاصل نہیں ہوتا, اللہ ہمیں الہام سے عطا کرتا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں الہام کے ذریعے علم عطا فرمایا, بندوں سے نہیں پڑھا ہم نے. اللہ رب العزت نے ہمیں جو علم عطا فرمایا ہے خالق کائنات نے وہ نقل فی الاسماء فرشتوں سے سنا ہے. نبی رسول فرشتے کو دیکھتے بھی تھے, سنتے بھی تھے. امام سنتے تھے, دیکھتے, فرشتہ نظر نہیں آتا تھا. اپنے اصلی لباس میں ہم دروازے پہ آ کے باتیں کرتے تھے, سنتے تھے. ہمارا علم کہاں سے آتا ہے؟ ہمارے پاس جعفر احمر بھی ہے. پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا وہ برتن ہے جس میں پیغمبر کے ہتھیار ہیں, سید الانبیاء کے ہتھیار ہیں. ہمارے پاس جعفر ابیض بھی ہے. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ وہ برتن ہے جس کے اندر انجیل بھی ہے, توریت بھی ہے, زبور بھی ہے. کہ ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے. پوچھا وہ کیا؟ فرمایا وہ 70 ہاتھ کی ایسی تحریر ہے جو پیغمبر نے لکھوائی تھی, علی حیدر کرار نے لکھی تھی. قیامت تک آنے والے ہر انسان کو جو مسئلہ پیش آ سکتا ہے اس میں لکھا ہوا ہے. اللہ نے ہمیں ایسے عالم عطا فرمائے, ایسے عالم جو مقام کو بھی جانتے ہیں اور ما یکون کو بھی جانتے ہیں. اور پھر خود فرمایا لوگوں کے ائمہ کا علم, اگر آپ کو کوئی حدیث کی کتاب پڑھنے کا موقع ملے, بخاری اٹھا لیجئے, مسلم اٹھا لیجئے, کوئی اور حدیث کی کتاب اٹھا لیجئے,
میں دعویٰ کر رہا ہوں، غور سے توجہ سے سماعت فرمانا، آپ کو وہاں ملیں گے لوگ، اس نے اس سے نقل کیا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، لوگوں سے سنا ہوا، لوگوں سے پڑھا ہوا علم ائمہ نے، لوگوں کے اماموں نے منتقل کیا ہوگا، لیکن اللہ نے ہمیں وہ امام عطا فرمائے جنہوں نے کوئی ایک حدیث بھی کسی غیر معصوم سے نقل ہی نہیں کی۔ میرے کسی امام نے کوئی حدیث کسی غیر معصوم سے نقل ہی نہیں کی۔ خود حضرت امام صادق فرماتے حدیثی حدیث و ابی و حدیث و ابی حدیث و جدی و حدیث و جدی حدیث و علی ابن ابی طالب و حدیث و علی ابن ابی طالب حدیث و رسول اللہ و حدیث و رسول اللہ قول اللہ عز و جل۔ جو میں بات کرتا ہوں وہ میری نہیں ہوتی، میرے بابا کی ہوتی ہے۔ جو میرے بابا کی بات ہے وہ میرے دادا کی بات ہے، جو میرے دادا کی بات ہے وہ علی ابن ابی طالب کی ہے، جو علی ابن ابی طالب کی ہے وہ پیغمبر گرامی اسلام کی ہے۔ اور پیغمبر اپنی طرف سے بات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جو اللہ کہتا ہے۔ جو بات کرتے ہیں اس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، وہاں سے علم یہاں تک منتقل ہوتا ہے۔ ہاں، اور پھر علم کے بھی منتقل ہونے کے مختلف طریقے ہیں نا، یا کبھی الہام کے ذریعے ہو رہا ہے، کبھی لعاب دہن رسالت جوس کے علم منتقل ہو رہا ہے۔ عجیب انداز ہے نا، علم بھی منتقل ہونے کا عجیب انداز ہے۔ اللہ نے مجھے عالم دماغ، دنیا کا کوئی ایک مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کے جواب کے لیے میرے کسی امام نے سائل سے وقت مانگا ہو۔ یار 3 دن میں ادھر ہوں، کل کی مجلس میں بتا دوں، پرسوں آخری مجلس ہوگی، آپ کے سوال کا جواب اس میں بتا دوں گا۔ نہیں شیعو، یہ اللہ کا خاص کرم ہے، اللہ نے مجھے رہبر وہ عطا فرمائے تھے جو سائل کے آنے پر اس کے سوال کا انتظار نہیں کرتے تھے، اس کا سوال بھی بتاتے تھے، جواب بھی دیتے تھے۔ کتنے واقعات ایسے احادیث کی کتب میں منقول ہیں کہ شخص آیا وہ کہتا میرے ذہن میں ایک خیال تھا، میرے ذہن میں ایک وہم تھا، میں پریشان تھا، میں نے کہا جاؤ میں جعفر صادق کی خدمت میں جاؤں، ذرا جا کے پوچھوں تو صحیح، اپنے اس وہم کا دفاع تو کروں، اس کا دفاع تو کروں، اس کا جواب تو پاؤں، امام سے پوچھوں تو صحیح۔ کہتا میں گیا، میں جا کے بیٹھا، ابھی بولا نہیں تھا، امام نے خود سے مجھے جواب دینا شروع کر دیا۔ خود سے اللہم صلی علی محمد اللہ رب العزت نے کیسے عالم، اب انشاءاللہ عرض کروں گا ان 2 دنوں میں جو باقی ہے نا، میرے امام نے علم کے میدان میں کتنی خدمت کی۔ لیکن توجہ، ایک شخص سے مختلف مذاہب تھے اس دور میں، ایک مذاہب کی بھرمار تھی اس دور میں، اور کوئی دہریہ ہے، کوئی قدری ہے، کوئی جبری ہے، کوئی فتحی ہے، کوئی اسماعیلی بن گئے، کوئی کئی مذہب بن گئے، مسلمانوں کے اندر بہت سارے فرقے بنے۔ ایک قدری مذہب کا بندہ عبد الملک ابن مروان کے دربار میں ہے۔ قدری فرقے کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان جو کچھ کرتا ہے یہ خود اپنی مرضی سے کرتا ہے، اللہ رب العزت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ توجہ ہے؟ یہ نظریات تھے۔ کچھ تھے جو کہتے تھے انسان جو کچھ کرتا ہے نا، بندے کا اختیار ہی کچھ نہیں ہوتا، اللہ سب کچھ کرواتا ہے بندے سے، بندہ مجبور ہے باہر سے۔ ان کو جبری کہتے ہیں، جبر کے قائل تھے، بندہ خود کچھ نہیں کر سکتا، جو کچھ کرواتا ہے بندے سے اللہ کرواتا ہے۔ اس کے پیچھے بھی بہت ساری اپنی مجبوریاں تھی لوگوں کی، پتنی کن حکمرانوں کو بچانے کے لیے جبر کے قائل ہوئے تھے۔ اللہ کرواتا ہے بندے سے، اللہ تو بندہ تو بیچارہ کرتا ہی کوئی نہیں۔ کچھ قدری تھے جو کہتے تھے جو کچھ ہے بندہ خود کرتا ہے، اس میں اللہ کا داخلی کوئی نہیں۔
لیکن مکتب آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے عقیدہ میں فرمایا لا جبر ولا تفویض بل الامر بین الامرین. نہ جبر والا عقیدہ ٹھیک ہے کہ سب کچھ اللہ کا لاتا ہے، بندے کا دخل ہی کوئی نہیں. میں بول رہا ہوں یہ اللہ بول رہا ہے، میں اٹھاؤں یہ اللہ اٹھائے، میں جھک رہا ہوں یہ اللہ جھک رہا ہے، میں مار رہا ہوں یہ میں نہیں مار رہا اللہ مار رہا ہے. یہ بھی غلط ہے. یہ کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں بس میرا تعلق ہے، اس میں اللہ کا دخل کوئی نہیں، یہ بھی غلط ہے. بلکہ اس کے درمیان راستہ ہے. طاقت وہ دیتا ہے، کام بندہ کرتا. ایسا ہی قدری ہے. عبد الملک ابن مروان کے دربار میں آیا، اس نے آ کے علمی باتیں شروع کر دی، دلیلیں دینے شروع کر دی کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، بندہ کر ہی کچھ نہیں سکتا، بندے کو اختیار ہی کوئی نہیں ہے. اتنی دلیلیں دی اپنے عقیدے پر. بڑے بڑے عالم جواب دینے سے عاجز آ گئے. عبد الملک ابن مروان نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام امام کی خدمت میں بندہ بھیجا مدینے، آئیے ذرا جواب دے دیں. میرے امام خود نہیں آئے، اپنے بیٹے امام صادق کو بھیجا، جاؤ جا کے اسلام کا دفاع کر کے. عبد الملک ابن مروان کو پتہ چلا. تذکرۃ الاطہار میں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اس نے اشکال کیا یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، آپ خود تشریف لے آئے. امام نے فرمایا جواب دے دیں گے. امام دربار میں آئے، اس قدری کو بلایا ذرا، کیا عقیدہ ہے تیرا؟ سب کچھ انسان کرتا ہے، اللہ کا دخل ہی کوئی نہیں. میرے امام نے پوچھا سورہ فاتحہ یاد ہے؟ توجہ ہے، سورہ یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہو نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں، سورہ فاتحہ یاد ہے؟ کہا جی یاد ہے. فرمایا پڑھو. اس نے تلاوت کرنا شروع کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب میں کہوں گا اگر میں ہوتا نا تو میں کہتا پھر پڑھ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر پڑھ ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب یہاں پہنچا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے امام نے فرمایا کہہ رہا ہے تجھ سے تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے، جب اس کا دخل کوئی نہیں مدد کس لیے مانگتا ہے؟ ایک جملے میں اس کے عقیدے کو بات ہے، جب اللہ کا دخل ہی کوئی نہیں تیرے کاموں میں، مدد کس بات کی مانگ رہا ہے بھائی؟ لکھا شیخ مفید نے، مبہوت ہو گیا بیچارہ اور اٹھ کے چلا گیا. میرے امام نے ایک جملے میں اس مجلس کو فتح. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بلند صلوات. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے عظیم پیشوا، ایسے عظیم پیشوا، اللہ رب العزت نے ایسا امام صادق عطا فرمایا. علمی کمالات خاص کروں گا میں، عملی کمالات، اپنے شیعوں سے محبت رکھنے والا امام. اور میں اکثر مجالس میں کہتا ہوں خدا شاہد ہے ہم ان سے محبت کریں کمال نہیں ہے. میں مولا علی سے محبت کروں کون سا کمال ہے؟ چھوٹے لوگ بڑے لوگوں سے محبت کرتے رہتے ہیں، رشتے جوڑتے رہتے ہیں بڑے لوگوں سے. رشتہ نہیں بھی ہوتا تو محفلوں میں بیٹھ کے تعلق جدلانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت قریبی تعلق ہے بھائی ہمیں مولا علی سے بڑا قریبی تعلق ہے. میں کہوں مجھے محبت ہے یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے علی کہے مجھے ان سے محبت ہے. اللہ نے مجھے رہبر ایسے عطا فرمائے جو اپنے شیعوں سے محبت رکھتے. کتنا بڑا احساس. توجہ چاہوں گا میں. ایک صحابی میرے مولا مدینے کا رہنے والا نہیں، شیعہ ہے،
ہر سال حج پہ جانا ہے مدینے. اللہ آپ کو بھی حج پہ لے جائے. حج پہ جاتے ہیں اور مولا کے گھر میں مولا کا مہمان رہتا ہے. کتنا بڑا ہوگا تعلق. امام اپنے گھر میں جسے اپنا مہمان رکھتے ہو. اس سفر سے جاتے ہوئے اس نے مولا کو 10,000 درہم پیش کیے. مولا یہ اپنے پاس رکھ لیجئے, میں ہر سال آتا ہوں, آپ کے پاس رہتا ہوں, وصیت ہوتی ہے آپ کے گھر میں, آپ میرے لیے ایک مکان خرید لیجئے. 10,000 درہم دیا, آپ جو مناسب سمجھے میرے لیے مکان خرید لیجئے. یہ دیکھ کے 10,000 درہم چلا گیا اپنے وطن. اگلے سال پھر حج پہ آئے, بارگاہ امامت میں آئے, جب رسول اللہ میں نے 10,000 درہم دیا تھا, میرے لیے مکان خریدا ہے. کہاں خرید لیا ہے. مولا بتائیے کہاں ہے. فرمایا جنت میں. تو نے نہیں کہا تھا جہاں تم چاہو میرے لیے جنت مکان خرید لو. تو نے یہ کہا تھا جہاں آپ چاہیں مناسب سمجھے وہاں میرے لیے مکان خرید لیں. میں نے جنت میں تیرا مکان خرید لیا. یہ تیرا آخری حج ہے, اس دفعہ میرا مہمان تھا, اگلے سال تم نے آنا نہیں ہے. اللہ اکبر. میرے مولا نے لکھی رسید لکھی, یہ لے, یہ رسید ہے تیرا جنت میں مکان. اسے لے جا. کتنا شیعوں سے پیار ہے. یہ گیا واپس, اسے بتا دیا میرے امام نے نا کہ اگلے سال تم نے نہیں آنا. اس نے وصیتیں شروع کر دی. یہ رکا سنبھال کے رکھنا, جب میں مر جاؤں مجھے غسل دے کے اسے کفن کے اندر قبر میں میرے ساتھ دفن کر دینا. یہ جنت میں مکان کی رسید ہے. لکھا شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے, یہ جب مر گیا اس کے کفن میں وہ رکا رکھا گیا, ایسے قبر میں دفن کر دیا گیا. اگلے دن قبر میں دفن کرنے سے اگلے دن جب وارث اس کی قبر پہ آئے تو قبر کے اوپر وہی رکا بنا تھا جس پہ لکھا تھا جعفر ابن محمد نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. مجھے میرا جنت میں مکان مل گیا. اللہ یا رسول اللہ. اپنے شیعوں سے محبت کرتے, جنت میں مقام. اور میرا امام نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. اپنے شیعوں سے محبت کرتے. شیعوں, اللہ نے کتنا احسان کیا ہے. امام صادق اپنے شیعوں سے محبت, جس کی شفاعت کی ضمانت لے لیں. امام توجہ چاہوں گا میں, دیکھو بھائی, کوفہ ہے, کوفہ حضرت ابو بصیر میرے امام کے مخصوص صحابہ میں سے اور شاگردوں میں سے. مجھے یاد رہا تو شاید میں شاگردوں کی فہرست بھی ایک چھوٹی سی پیش کروں کہ امام نے کیسے کس میدان میں شاگرد پیدا کیے تھے. ان میں ایک ابو بصیر بہت پیارا شاگرد تھا میرے مولا, بصارت سے محروم تھا, اللہ نے بصیرت عطا کی تھی. بصارت نہیں تھی, بصیرت تھی. بہت مشہور واقعہ ہے. حضرت ابو بصیر حج پہ گئے تھے نا مولا کے ساتھ, حج پہ اللہ آپ کو لے جائے حج پہ. جب 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات پہ گئے تو آنکھیں تو نہیں تھی نا ابو بصیر کی, تو شور سنا, لوگ رو رہے ہیں, چیخیں مار رہے ہیں, گریہ ازاری ہے. بارگاہ امامت میں یہی ابو بصیر عرض کرتا ہے, مولا ما اکثر الحجیج, اس سال کتنے زیادہ حاجی ہیں, رونے کی آوازیں آ رہی ہیں, چیخیں نکل رہی ہیں لوگوں کی. میرے آقا نے فرمایا ابو بصیر حاجی تھوڑے ہیں, چیخ و پکار کرنے والے زیادہ. حاجی تھوڑے, دیکھنا چاہتے ہو مولا دکھا دیجیے. میرے امام نے اپنا دست امامت ابو بصیر کی آنکھوں پہ پھیرا. بصیرت تو پہلے بھی تھی نا, بصارت بھی مل گئی. اب ذرا امام کا دست امامت لگا تھا نا.
وہ صرف حاجیوں کے ظاہر کو نہیں باطن کو بھی دیکھ رہا تھا. کوئی کسی شکل میں کسی جانور کی شکل میں. مولا یہ کیا؟ کہیں کوئی حاجی نظر آ رہا ہے. کہ میں نے نہیں کہا تھا حاجی تھوڑے ہیں. اور اگر شیعو سمجھو نا یہ میرے اماموں کا امتحان یہ مشکل تھا. میرے مولا نے کہا ابو بصیر کسی حالت میں رہنا چاہتے ہو کہ لوگوں کے اندر تمہیں پتہ چلتا رہے, باطن بھی دیکھ سکو لوگوں کا؟ کہ نہیں مولا میرے بس میں یہ نہیں ہے. مولا نے دوبارہ اس کے آنکھوں پہ ہاتھ مارا اور دوبارہ بصارت ختم ہو گئی اور جیسے پہلے تھا ویسے ہو گیا. ذرا سوچو نا میرے امام کا کتنا بڑا امتحان ہے, میرے نبی کا کتنا بڑا امتحان ہے. بندوں کی حقیقت کو بھی جانتے ہیں, ظاہر نہیں ہونے دیتے. جانتے ہی اندر سے کیا ہے, یہ کتنا مسلمان ہے, یہ کتنا منافق ہے, یہ کتنا اندر سے گندا ہے, اس کا کردار کیسا ہے, یہ اندر سے کیا ہے. یہ جانتے ہوئے بھی ان کے ساتھ زندگی گزار جائے, یہ کمال انسانیت. ابو بصیر کوفہ میں رہتا ہے, بالکل اس کے ہمسائیگی میں بنی امیہ کا ایک کارندہ رہتا ہے. بنی امیہ کی حکومت کا ایک نمائندہ ہے. ظاہر ہے بنی امیہ کی حکومت کا کارندہ ہے نا, کسی عام حکومت کو تو نہیں ہے. ظاہر اس کے گھر میں کیسی محفلیں ہوگی, ساری رات رقص و سرود کی محفلیں. حضرت ابو بصیر ایک دن اس کے دروازے پہ گئے, دروازے پہ دخل مارا, دروازہ کھٹکھٹایا, وہ باہر آئے. حضرت ابو بصیر نے ایک جملہ کہا, اللہ کے بندے کیا تم نے مرنا نہیں؟ ابو بصیر مرنا تو ہے, کہ یہ کیا کرتا ہے, توبہ کر, یہ کون سے کام میں لگا ہوا ہے. دکھ بھرے لہجے میں کہتا ہے ابو بصیر جی تو میرا بھی چاہتا ہے توبہ کر لوں, لیکن گناہ اتنے کر چکا ہوں اب یقین نہیں آتا کہ میری توبہ قبول ہو جائے گی. اس لیے جب توبہ قبول ہی نہیں ہونی تو چاہتا ہوں پھر زندگی دنیا کی تو اچھی گزر جائے. اب جب حج پہ جاؤ تو ابو بصیر حج سے فارغ ہو کر مدینے فرزند رسول امام صادق کی خدمت میں پہنچو نا, تو فرزند رسول سے کہنا, میرا سلام بھی کہنا, اور کہنا اگر وہ میری شفاعت کی ضمانت لے لیں میں سچی توبہ کروں. ابو بصیر حج پہ آیا, حج سے فارغ ہوا, مدینے گیا, بارگاہ امامت پہ پہنچا. میرے امام کے پاس اور لوگ بیٹھے تھے. جب سارے چلے گئے نا, اکیلا ابو بصیر اکیلا بچ گیا نا. اس کے کہنے سے پہلے امام کہتے ہیں ابو بصیر کیا اس مومن کا سلام نہیں پہنچاؤ گے؟ کہ مولا سلام بھی عرض کرتا ہوں, پیغام بھی عرض کرتا ہوں. مولا وہ توبہ کرنا چاہتا ہے لیکن آپ کی شفاعت چاہتا ہے, آپ ضمانت لے لینا. وہ توبہ کرنے کے لیے تیار ہے. میرے امام نے فرمایا جاؤ اسے کہہ دو سچی توبہ تو کر لے, میں جعفر صادق تیری جنت کا ضامن ہوں. امام آئے واپس, جناب ابو بصیر آئے کوفہ واپس آ گئے حج سے. جب پتا ہے آپ کو حج سے لوگ آتے ہیں تو محلے والے, شہر والے, جاننے والے ملنے کے لیے جاتے ہیں, مبارکباد دینے جاتے ہیں نا. ابو بصیر کے گھر میں بھی لوگوں کا ہجوم ہے. یہ بھی آیا, سب سے آخر میں بیٹھ گیا. جب سارے چلے گئے اکیلا ہو کے پوچھتا ہے ابو بصیر بتاؤ کیا میرا پیغام عرض کیا تھا, کیا میں نے عرض کیا تھا؟ امام نے کیا فرمایا کہ میرے امام نے تیری شفاعت کی ضمانت لے لی ہے, تو سچی توبہ کر لے, تیرا امام ضامن ہو گیا ہے. اس نے سچی توبہ کی, توبہ کے ساتھ مذاق نہیں کیا, ہماری طرح صرف کام کھینچ کے توبہ نہیں کی ہے, صرف استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ کے توبہ نہیں کی ہے. اس نے سچی توبہ کی. جس کا مال لوٹا تھا واپس کیا, جس کا حسد کیا تھا واپس کیا, جس کا چوری کیا تھا واپس کیا. مرض الموت میں مبتلا ہو گیا, اور مرض الموت میں مبتلا ہوا تو ابو بصیر آ گیا, سرانے کھڑا ہوا. ابو بصیر ملنے اکیلے آیا تھا. حالت کیا ہے؟ یہ مرض الموت میں ہے. اس نے آنکھیں کھولی, روایت کی لفظ ہے وہیں پہ دونوں ہاتھ اپنے ماتھے پہ رکھ کے کہتا ہے ابو بصیر تیرا شکریہ, تیرے امام نے وعدہ پورا کر دیا ہے. اگر ایک جعفر صادق امام بنی امیہ کے کارندے کی شفاعت کی ضمانت لے لے, وہ بخشا جا سکتا ہے, تو عزیزو ہمارے تو 14 معصوم ہیں. ہماری بخشش کا اللہ نے کتنا بہترین سامان بنایا ہے. شرط یہ ہے کہ
اب توبہ کریں، آئے واپس. یہ بہت بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی. آل محمد بہترین شکلیے. اللہ ان کی شفاعت کو رد نہیں کرتا، لیکن شرط ہے اپنے آپ کو ان کی شفاعت کے قابل بنائیں. ہم اس قابل بنائیں کہ امام ہماری شفاعت کر سکے. اس کے لیے ضروری ہے ان کے فرامین پہ عمل کرنا. صرف زبان سے کہنا کافی نہیں. میں شیعہ ہوں، میں جعفری ہوں، میں علوی ہوں، میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں، میں پنجتنی ہوں، میں ہوں پنجتنی، میں جعفری ہوں، لیکن کردار ویسا نہ ہو جیسے جعفریوں کا ہوتا ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، صلی اللہ محمد ذرا مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. میرے امام نے کتنا بہترین کلیہ دیا اپنے شیعوں کے لیے. تمہیں کیسا ہونا چاہیے، محلے میں کیسا ہونا چاہیے، ہاں گھر میں کیسا ہونا چاہیے، شہر میں تیری زندگی کیسے ہو. میرے امام کا فرمان ہے، امام صادق فرماتے ہیں اگر ایک بستی میں 1000 گھر آباد ہے، ایک بستی میں 1000 گھر آباد ہے، 999 گھر دوسروں کا ہے، ایک گھر ہمارے ماننے والے کا ہے. اگر اس ایک گھر والے کا کردار دوسروں سے بلند نہیں ہے تو جعفر صادق کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ تیرا کردار دوسروں سے بلند ہو، تیری گفتار دوسروں سے بلند ہو، تیرا چال چلن دوسروں سے الگ ہو، پتہ چلے یہ جعفری ہے، پتہ چلے یہ پنجتنی ہے، پتہ چلے یہ علوی ہے، پتہ چلے یہ حسینی ہے، پتہ چلے یہ کربلائی ہے. زبان سے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، دروازے پہ جعفری کا بورڈ لگانے کی ضرورت نہ پڑے. تیرا کردار تیری عظمت کا امین بن جائے. گلی میں جا رہے ہو نا، تیرا چلنا بتائے شریفوں کا نوکر جا رہا ہے. کاروبار کرو تو ایسا، مکتب کے ترجمان بن جاؤ. افسر ہو تو دفتر میں اس طرح افسری کرو، مکتب کے ترجمان بن جاؤ. مزہ آئے. ہاں حضرت معصوم میرے امام فرماتے ہیں اگر میرے کسی شیعہ کے بارے میں، معصوم کا فرمان ہے، میرے شیعہ کے بارے میں یہ کہا جائے بندہ بڑا اچھا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، بندہ بڑا اچھا ہے، اس کا کردار بڑا اچھا ہے، باقی تو ٹھیک ہے، بس ایک عیب ہے، یہ شیعہ ہے. امام فرماتے ہیں میں یہ سن کے خوش ہوتا ہوں. مجھے خوشی ہوتی ہے. معاشرہ گواہی دے رہا ہے، گلی والے گواہی دے رہے ہیں، محلے والے گواہی دے رہے ہیں، دوست گواہی دے رہے ہیں، اور کوئی عیب نہیں ہے ان کی نظر میں. جو وہ عیب سمجھ رہے ہیں کہ عیب یہ ہے یہ علی والا ہے، عیب یہ ہے یہ اہل بیت والا ہے، عیب یہ ہے یہ شیعہ ہے، وہ عیب شمار کر رہے ہیں. میرے امام کہتے ہیں میں یہ سن کے خوش ہوتا ہوں. ہمیں ایسے کردار کی ضرورت ہے. عزیزو یہ کردار تھا جو میرے ائمہ نے لوگوں تک پہنچا. زبان سے کم اور اپنے کردار سے زیادہ لوگوں کو متاثر کیا. یہ جو دین پھیلا ہے نا یہ میرے ائمہ کے کردار کی وجہ سے. کتنے ایسے بدبخت تھے، آتے تھے تو کافر ہوتے تھے، آتے تھے منافق ہوتے تھے، لیکن جب میرے امام کا کردار دیکھتے تھے مسلمان ہو کے چلے جاتے. کردار میرے ائمہ نے اپنے کردار سے لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کیا ہے. بڑے بڑے لوگ زندیق ایک ایک جملے سے میرے مولا نے بڑے بڑے لوگوں کی تقدیروں کو بدل. اسلام کا دفاع ایک ایک جملے سے اسلام کا دفاع کر. عجیب تھا بندہ. ابو شاکر عبداللہ ابو شاکر دیسانی، نام عبداللہ، ابو شاکر کنیت ہے، دیسان قبیلہ سے تعلق رکھتا ہے. نام عبداللہ ہے، ابو شاکر کنیت ہے، دیسانی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. اللہ کے وجود کا منکر ہے. کہتا اللہ نام کی کوئی شے، اللہ نام کی کوئی ہستی اس کائنات میں نہیں. ایک دھماکہ ہوا تھا جو دہلیوں کا یا آج کل کے کمیونسٹوں کا عقیدہ ہے اللہ نام کی کسی ہستی کو قبول نہیں کرتے. وہ بھی اسی طرح کہتا تھا کچھ نہیں، اللہ کوئی نہیں ہے.
اسے کچھ مومن پکڑ کے لے آئے بارگاہ امامت. یہ ابن رسول اللہ، یہ اللہ کا منکر ہے. نام کیا تھا؟ عبداللہ ابو شاکر لیسانی. میرے امام نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اتنا خاموش مجمع، تیرا نام کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر رکا، پھر ساتھ جھکایا، دربار سے میرے امام کی بارگاہ سے باہر نکلا. جب باہر نکلا تو کچھ لوگوں نے پکڑ لیا. آیا تھا مناظرہ کرنے کے لیے، آیا تھا بحث کرنے کے لیے، آیا تھا ان کے ساتھ دلیل ساتھ بحث کرنا چاہتا تھا. انہوں نے ایک سوال کیا، سوال بھی نہیں کیا، تیرا نام پوچھا ہے، باہر نکل آیا ہے کہ بات ختم ہو گئی ہے، بات ختم ہو گئی ہے. انہوں نے میرا نام پوچھا ہے، اگر میں اپنا نام بتاؤں عبداللہ ہے، عبداللہ. اگر نہیں بتاتا تو جاہل بنتا ہوں، اگر بتاتا ہوں تو وہ پوچھیں گے وہ اللہ کون ہے جس کا تو بندہ ہے. جملے سے ایک لفظ سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں. میرے امام کی ایک خواہش، عزیزو ایک خواہش ہے میرے مولا کی. ایک خواہش آج عرض کرتا ہوں، ایک کل یا پرسوں عرض کرتا ہوں. میرے مولا اپنے شیعوں سے ایک خواہش کر رہے ہیں. اچھا ہم تو اپنے ائمہ سے روز خواہشیں کرتے ہیں، ہر دعا میں اپنے ائمہ سے خواہش کرتے ہیں. یہ کرا دو، وہ کرا دو، یہ دے دو، وہ دے دو، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، بچے کی نوکری لگ جائے، اسلام آباد میں کوٹھی ہو جائے، بگلا ہو جائے، مریبے ہو جائے، آنی فلاں ہو جائے. روز روز مانگتے ہیں نا ان کو وسیلہ بنا کے. امام ایک خواہش کر رہے ہیں آج، کہتے شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. اے ہمارے شیعو، امام صادق فرمانے، اے ہمارے شیعو ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ننگ و عار نہ بننا. میرے لیے باعث زینت بننا. لوگ تمہیں دیکھیں، بہت تاریخی جملہ میرے امام. لوگوں نے ایک زمانہ آئے گا، امام صادق کہہ رہے ہیں ایک زمانہ آئے گا لوگوں نے ہمیں نہیں دیکھا ہوگا. کسی نے امام صادق کو نہیں دیکھا، کسی نے امام باقر کو نہیں دیکھا، کسی نے امام موسیٰ کاظم کو نہیں دیکھا، کسی نے نبی مرسل کو نہیں دیکھا. کہ ایک زمانہ آئے گا لوگوں نے ہمیں نہیں دیکھا ہوگا، لوگ تمہیں دیکھ کر ہمارے بارے میں رائے قائم کریں گے. یہ ایسے ہیں تو ان کے امام بھی ایسے ہوں گے. مولا کہہ رہے ہیں ہمارے شیعو ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ننگ و عار نہ بننا. اگلا جملہ اس سے بھی بات سخت ہے. اسی خواہش میں میرے مولا فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو لوگ تمہیں دیکھ کر ہم سے نفرت کرنے لگے. ایسا کردار نہ بنانا. لوگ تمہیں دیکھ کے ہم سے یہ ایسے ہیں، کوئی امام بھی ایسے ہو کہ بھائی ہمارے لیے باعث زینت بننا. لوگ تمہیں دیکھ کے مرحبا یا جعفر ابن محمد. ہاں ایسے اے جعفر، کیا کہنے جعفر ابن محمد، کتنے اچھے تیرے نوکر ہیں، کتنے اچھے تیرے شیعہ ہیں. ہاں انہیں ایسا ہونا چاہیے کہ جعفر صادق کے جو ماننے والے ہیں ایسا کیوں. بس میرے عزیزو میں نے زحمت دیا، گفتگو لمبی ہو گئی، مجھے معاف کر دینا. امام صادق نے اپنے کردار سے لوگوں تک دین پہنچایا. پھر میرے مولا نے اپنے زندگی میں بہت سارے کام کیے، آہستہ آہستہ عرض کروں گا. ایک کام میرے مولا نے یہ بھی کیا، لوگوں کو حسین ابن علی کی عزاداری پر متوجہ کی. میں نے پڑھا مدینہ کے لوگ محرم کا چاند دیکھتے نہیں تھے. کوئی رویت ہلال کا سسٹم نہیں تھا. لوگ نکل کے باہر دیکھیں چاند طلوع ہو گیا کہ نہیں. روایت کی لفظ یہ ہے آل محمد کے گھروں سے رونے کی آوازیں سن کے مدینے والے سمجھ جاتے تھے محرم آ گیا. محرم امام صادق اس انداز میں مناتے تھے.
اپنی آستینیں الٹ دیتے تھے، اپنا گریبان کھول دیتے تھے، اپنے ماننے والوں کو متوجہ کرتے تھے، من بقا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو روئے غم حسین میں، رلائے غم حسین میں، رونے کی شکل بنا لے غم حسین میں، اللہ اس پہ جنت واجب کر دیتا۔ میرے مولا خواہش کرتے تھے گھروں میں مجلس برپا کیا کرو، آئمہ کی حالت زندگی ملتا ہے، لوگوں کی خوشیوں میں بھی شریک نہیں ہوتے تھے۔ امام زین العابدین شرط لگاتے تھے، میں تیرے بیٹے کی شادی میں تب آؤں گا اپنے گھر میں میرے بابا کی مجلس برپا کروں۔ حضرت امام باقر علیہ السلام نے جب دنیا سے جانے لگے نا، جو وصیتیں کی ہیں ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی، بیٹا جعفر صادق میرے اموال میں سے اتنا حصہ الگ کر لینا، ہر سال حج کے موقع پر 9 ذی الحجہ کو عرفات میں، 10 ذی الحجہ کو منی میں میری مجلس برپا کر صف عزا بچھانا، وہاں اہل بیت پر ہونے والے مظالم کا تذکرہ کرنا، عزادارو حضرت امام صادق علیہ السلام نے لوگوں کو متوجہ کیا، یہ مجلس آرزو ہے امام صادق کی، یہ تمنا ہے امام صادق کی۔ جب اکٹھے ہو کے بیٹھو گے نا، ذکر کرو گے وہ کون سی مجبوری تھی جس کی وجہ سے حسین زینب جیسی بہن کو ساتھ لے کے گئے۔ زیادہ زحمت نہیں دینی، 2-3 جملے سنو جناب امام حسین علیہ السلام اکیلے نہیں گئے، جانتے تھے امام تھے، مصلحتوں سے واقف تھے، جانتے تھے میں نے کربلا میں شہید ہو جانا ہے، اکیلے نہیں گئے، بہنوں کو ساتھ لے کے آئے ہیں، بیٹیوں کو ساتھ لے کے آئے ہیں، اور ہمارے ایک بہت معتبر عالم دین کا یہ جملہ ہے، وہ کہتے ہیں زینب کبریٰ بھی کربلا میں خالی الذہن نہیں آئی تھی، اگر خالی الذہن آئی ہوتی نا، شام غریبہ کو مر گئی ہوتی، جس کے 8 بھائی ذبح کر دیے گئے ہو، جس کے گھر جلا دیے گئے ہو، جس کے بھتیجے مارے جائیں، جس کے بھانجے مارے جائیں، جس کے بھائی مارے جائیں، جس کے بیٹے مارے جائیں، وہ بھی کوئی زندہ رہنے کے قابل ہوتی ہے، خالی الذہن نہیں آئی تھی، ماں کی گود سے سیکھ کے آئی تھی، میں نے کرنا کیا ہے، میں نے کہنا کیا ہے، میں نے جانا کہاں ہے۔ ماں سے سیکھ کے آئی تھی، بابا سے سن کے آئی تھی، اس لیے پتا تھا میں نے کیا کرنا ہے۔ چنانچہ خدا دری کے رحمت فرمائے، میں نام لے لے کے ان کا رسولہ یہ بیان کیا کرتا ہوں، علامہ علی نقی رحمت اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے، جو جہاد کربلا میں حسین ابن علی نے کیا نا، وہ خاندان کی روایت تھی، یہ جنگ جناب حمزہ نے بھی کی، یہ جنگ جعفر طیار نے بھی کی، اور یہ جنگ حیدر کرار نے بھی کی، جو جنگ حسین نے کی ہے یہ خاندان کی روایت تھی، لیکن جو جہاد شام غریبہ زینب نے کیا اب خاندان کی روایت نہ تھی، جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا، اسے رسیوں میں جکڑ کے کبھی اس بازار کبھی اس دربار پھرایا گیا۔ عزادارو بس 2 جملے، 11 محرم کی صبح کو مسلمان کچھ زیور لے کے آئے، بیویوں کو پہنانے کے لیے رسیوں میں جکڑی گئی علی کی بیٹیاں، روایتوں میں ہے اونٹوں پہ سوار کرنے کا موقع آیا، زینب کبریٰ آگے بڑھی، ایک ایک بیوی کو سوار کیا، اکیلی بچ گئی زینب کبریٰ، آ گئی اونٹ کے قریب، نظرت یمیناً و شمالا، اور غربت میں زینب نے دائیں بائیں دیکھا، جب کوئی نظر نہیں آیا روحا پڑا، کہاں گیا میرا اکبر، کہاں گیا میرا غازی، کہاں گیا مجھے سوار کروانے والے، جہاں بیٹھا تھا سجاد زنجیروں کو سنبھالا، آیا پھوپھی اماں کون رہ گیا ہے جو تجھے سوار کرے، میں تجھے سوار کروں، جناب زینب کو سوار کیا، جیسے ہی اونٹ اٹھے
ألا لعنة مين فسيعلم الذين ظلموا أي